العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام عليك سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. كما قال الله تعالى في شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وعلى اصحاب سیدنا مولانا محمد وعلى ازواج سیدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. کس درد سے آ کر تو دینے گلشن میں نبی کا نام لیا، پھولوں کو علیحدہ وجد ہوا، کلیوں نے جگر کو تھام لیا. بے عشق عبادت کی جس نے منہ پر ہی اسی کے ماری گئی، شیطان نے روکے سجدوں کا اللہ سے کیا انعام لیا. مجھے بڑا بدقسمت تھا، دریا میں رہا پیاسا ہی رہا، گھر بیٹھے ہوئے سے قرنی نے پیش کے نبی کا جان لیا. کیا نام محمد میں مزہ رکھا ہے، کیا نام محمد میں مزہ رکھا ہے، خود خدا نے انہیں اپنا محبوب بنا رکھا ہے. جس آدمی کی جو چیز جہاں کھو جاتی ہے اسے چاہیے وہیں تلاش کرے، تب ملنے کی امید ہے. کھویا پالی میں تلاش کرو بالوترا میں، دنیا کہے گی پاگل. ارے بھائی تاری چیز گمی کٹے ہے، پالی میں تو پالی میں تلاش کر، گمائی پالی میں تلاش بالوترا میں، گمائی احمد آباد میں ہے، جے پور میں تلاش کرے، پاگل ہے. تو اپنی عزت آبرو شان وقار سب حضور کے قدموں میں ہم نے کھویا ہے، وہی تلاش کرو تو ملے گا. بٹائی جاؤ ذرا میری نکالی مجلس ہے، عبادت ہے، لیکن بے وقوف لوگ اپنی غفلت سے عبادت کو عادت بنا لیتے ہیں اور رسموں میں ڈبو دیتے ہیں. لیکن خوش نصیب وہ ہیں جو عادت کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں. عادت کو عبادت بنا مردوں کا کام ہے اور عبادت کو عادت بنانا مردوں کا کام ہے. عادت کو عبادت مت بناؤ، عادت کو عبادت بناؤ، عبادت کو عادت مت بناؤ. شادی عبادت ہے اور عبادت میں بینڈ باجے کہیں بیل کھاتا ہے. یہ ڈھولکی کیوں بجا رہا؟ شادی ہے، شادی عبادت ہے، تو مسجد میں ڈھولکی کیوں نہیں بجاتا ہے؟ عبادت میں ڈھولکی کی ضرورت نہیں، تبلے کی ضرورت نہیں، بینڈ کی ضرورت نہیں، ڈی جے کی ضرورت نہیں. عبادت میں ندامت کی ضرورت ہے، عبادت میں ذکر کی ضرورت ہے. اسی لیے تو آج کا عظیم الشان اجلاس سجایا ہے. یہ سنت جشن سنت خیر الانام بھی ہے، یہی پیغام خواجہ خواجگان بھی ہے، یہی صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء سب کا پیغام. بس بہت جلدی سے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کروں گا. جو دارالحدیث میں بیٹھ کر حدیثیں پڑھاتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، مفتی ہوتا ہے، اور جو حدیثوں کو اپنے کردار میں دکھاتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، وہ سلطان ہوتا ہے، وہ خواجہ ہوتا ہے، وہ غوث ہوتا ہے، قطب و ابدال ہوتا ہے. ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے جو درس کا ہمیں پڑھائیں، اور ان کی بھی ضرورت
میں دکھائے. صورت میں دکھانے والے کو مفتی اعظم راجستھان کہتے ہیں. پالی والوں، وہ پالی والے کہلاتے تھے، لیکن لے گئے جودھ پور والے، ان کے حصے میں آ گئے. یہ تو بھائی قسمت ہے. مفتی اعظم راجستھان بخاری شریف کو پڑھاتے بھی تھے اور اپنی صورت میں دکھاتے بھی تھے. میں نے انہیں دیکھا ہزاروں مریدوں میں، لاکھوں تعریف کرنے والوں میں، وہ ایک طرف بیٹھ کر کانپتے تھے، چہرہ سرخ رہتا تھا. میں سوچتا یا اللہ، لوگ تو مریدوں میں خوش رہتے ہیں، جو لوگ کے ہاتھ چومتے ہیں ہاتھ کو اور ڈھیلا کر دیتے ہیں، اور چوما اور چوما، لوگ چومنے لگ جاتے ہیں اور ڈھیلے ہو جاتے ہیں، چوما. مفتی اعظم راجستھان کو دیکھا کہ جو ہی لوگوں نے نعرہ لگایا، زیادہ استقبال کیا تو چہرہ زرد ہو گیا، وہ خدا سے ڈرتے تھے. تو میں کہتا تھا اے لوگوں، مفتی اعظم راجستھان تو ہے اسٹیج پر، مگر ان کا دل خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. جو اسٹیج پر بھی رہتا ہے، دل اس کا تقوی سے لبریز رہتا ہے، وہ اچھلتا نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر سے آنسو بہاتا ہے. یہ مفتی اعظم راجستھان کی سب سے بڑی کرامت ہے. احمد آباد میں مفتی عزیز الرحمان صاحب نے مجھے پوچھا، ابو بکر صاحب یہاں صاحب فرماؤ شو کہو چھو کہ تمہیں مفتی اعظم راجستھان کی خدمت پر رہو چھو، تمہیں مفتی اعظم کی کوئی کرامت ہوئی؟ مطلب تم نے کوئی کرامت دیکھی؟ میں نے کہا حضرت کرامت کی بات کرتے ہو، میرا مفتی اعظم راجستھان تو اپنے مریدوں میں ہوتا ہے اور اپنے پرشنسکوں میں، اپنے تعریف کرنے والوں میں ہوتا ہے، تو ان کا چہرے دیکھنے والا صاحب نظر پکار اٹھتا ہے کہ اللہ کا ولی بیٹھا. سبحان اللہ. کیسے؟ میں نے کہا مریدوں میں آدمی خوش ہوتا ہے، جب ہاتھ چومنے والوں میں خوش ہوتا ہے کہ غمگین ہوتا ہے؟ لیکن مفتی اعظم راجستھان غمگین ہوتے تھے، چہرہ سرخ، اس لیے کہ وہ دل سے یہ عرض کرتے میرے مولا میں تیرا ادنا بندہ. تو وہ مرید تو مفتی راجستھان زندہ باد کہتے تھے اور مفتی راجستھان قرب الہی میں پہنچ جاتے تھے. وہ مفتی راجستھان تھی. تو میں کہتا ہوں جو پڑھاتا ہے وہ محدث کہلاتا ہے، وہ مفتی کہلاتا ہے، وہ عالم کہلاتا ہے، اور صورت میں دکھاتا ہے وہ ولی کہلاتا ہے. اس لیے خواجہ خواجگان فرمایا کرتے تھے اے لوگوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے دیکھ کر محمد مصطفیٰ کو سمجھ لو. صورت میری سیرت مصطفیٰ کی، اٹھنا میرا ادا میرے آقا کی. تمہیں کہاں نصیب ہوتا کہ تم وہاں جا کر سرکار کی سیرت کو دیکھتے. وہی الدین اسی لیے آیا ہے کہ اٹھ کر بتا دوں کہ مصطفیٰ ایسے اٹھتے تھے، بیٹھ کر بتا دوں کہ مصطفیٰ ایسے. تم تو حدیث شریف میں پڑھو گے کہ مصطفیٰ ایسے بیٹھتے تھے، میں اجمیر میں بیٹھ کر بتا دوں کہ مصطفیٰ ایسے بیٹھتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز. حاجی صاحب نے اپنے بچے کی شادی کر کے بتایا کہ مصطفیٰ کے غلام ایسے شادی کرتے ہیں. کہنے کو تو سب کہتے ہیں، کہنے کو تو سب کہتے ہیں، لیکن مرد ہوتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. مرد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، میں نہیں ہلنے والا ہوں، زمانے کے رنگوں میں میں رنگنے والا نہیں ہوں. ہلکا مال اڑتا ہے، پک بھاری مال نہیں اڑتا ہے. ابھی ہم دسترخوان پہ بیٹھے اخبار بچھے ہوئے تھے، اخباروں کے بیچاروں میں کیا ہوگا، پنکھا چالو کرتے سب اڑ گئے. میں نے کہا کتنا بڑا سبب ہے، بھاری ہوتا ہے وہ نہیں اڑتا، ہلکا ہوتا ہے اڑتا. جو نبی کا بھاری غلام ہوتا ہے وہ ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، وہ سنت پہ ڈٹا رہتا ہے. اور ہلکا غلام ہوتا ہے اڑ جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو جو ہلکا ہوتا ہے وہ اڑتا ہے اور بھاری ہوتا ہے وہ ہلتا نہیں ہے. تو جو اپنے بچوں کی شادیوں میں حالات کی ہوا کے سامنے اڑ جاتے ہیں وہ ہلکے ہیں. اپنے بچوں کی شادیوں میں حالات کے جھونکوں میں اڑ جاتے ہیں وہ ہلکے ہیں. اور سینہ تان کر مجاہد کہتے ہیں حالات 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 کیا ہوتے ہیں؟ میں تمہیں مصطفیٰ کا غلام بنا کے رہوں. یہ مردوں کا کام ہے. مرد ہوتے ہیں
وہ بہادری اور جمع مردی اور شجاعت رکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا، آپ نے دیکھا ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب گجرات میں ولی بھائی گورجی کے مدرسے میں انہوں نے کہا تمہارا مولانا عبید اللہ صاحب جیوا صوفی مانس لتی جو ہے نہیں کیوں شو خوبی جوئی. ارے کہ صاحب یہ ناروں سے ان سے بہت دور ہے، اسٹیج میں ایسے آتے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. میں نے کہا یہ جانتے ہیں یہ بھی مفتی اعظم راجستھان کے پرتو، مفتی راجستھان کا اثر خدمت کا ان کا اثر ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں. ورنہ مولانا ابھی ایک مدرسے میں گیا، ہماری جماعت کا ایک گاؤں کا مدرس، چھوٹے گاؤں کا، جلسے میں بیٹھا تو اس کے صافے پہ 6 اسٹیل کی وہ صافے پہ لگے ہوئی کیا نالے کی بخش ہوئے 6 یہاں سے یہاں تک جگہ جگ کر رہی ہے. صاحب آیا تو ادھر آگے پیچھے ضرور ان کا پتہ نہیں کون آ گیا دیکھا یہ حال. لیکن ہمارے حضرت کا یہ حال ہے مولانا عبید اللہ صاحب کا کہ اسٹیج پر چپکے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ خطاب آپ سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہمارے علماء بیان بھی کرتے ہیں اور سادگی دکھاتے ہیں. بے شک سادگی کا بیان بھی کرتے ہیں اور صوفیت کو دکھاتے ہیں. بہت سے لوگ صوفیت کے فضائل بیان کرتے ہیں لیکن خود چماچم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے جیسا مفتی اعظم راجستھان نے سانچے میں ڈالا کہ کہتے ہو اس سے سوا کر کے دکھاؤ. میرا عنوان یہ ہے کہ آپ حضرات ہم سب یہ سوچیں کہ جس کی جو چیز جہاں کھو جاتی ہے وہیں تلاش کرنے پر ملنے کی امید ہے، اور ہماری عزت شان شوکت عظمت جلالت سب کھو چکی ہے، لیکن کھوئی اور کہیں نہیں ہے، حضور کے قدموں میں ہے. ادھر پلٹ جاؤ تو مل جائے گی، کہیں تلاش مت کرتے پھرو. اگر کچھ ملنے والا ہے تو قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ملنے والا ہے. اس لیے میں چند باتیں آپ سے بس 2-4 باتیں کر کے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ ہمارے ساتھ حاجی صاحب تشریف لائے حاجی لقمان صاحب، ان کی طبیعت قلیل ہو گئی، ابھی ان کو سلا گیا ہوں دفتر میں، اس لیے مجھے جلدی لے کے آیا، ورنہ میں جلسہ پورا سن کے جاتا، لیکن مجبوری ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ذرا اس دور میں دیکھیں، پالی کے اندر بہت دنوں سے مجھے جذبہ تھا کہ وہاں جا کر شادیوں کے موقع پر کوئی بیان کریں، اس لیے کہ ہمارے ہاں مختلف عنوانوں پہ جلسے کم ہوتے ہیں. ہم ایک لکیر پہ چلتے ہیں. شادیاں جب سنت کے سانچے میں ڈلیں گی اور ایسے عظیم الشان اجلاس ہوں گے تو الحمدللہ بڑے مجمع ہوں گے، تو جو دیکھے گا اس کی بھی طبیعت چاہے گی کہ نہیں اب خرافات نہیں کرنے ہیں، شادی کو حضور کے قدموں میں رکھنا ہے. شادی بچے کی ہے اور بچے کو دعائیں کر کر کے حضور کے صدقے میں جوان کیا ہے، تو اپنی شادی کو حضور کے چرنوں میں رکھنا ہے. تو یہ جلسہ نہیں ہے، یہ جلسہ نہیں ہے، دیکھنے میں جلسہ ہے. صحیح معنوں میں انہوں نے اپنے بچے کی شادی میں حضور کا دربار سجا دیا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب حضور کا دربار یہاں کہاں سے آیا؟ یہ تو پالی کا چوک ہے. کون سا چوک ہے؟ قادریہ چوک ہے ہمارا پالی کا. میں نے کہا پالی کا قادریہ چوک ہوگا تھوڑی دیر کے بعد، ابھی تو یہ دربار رسول ہے خاص ہے. اس وقت کوئی BBC لندن کا ریڈیو لگا کے بیچ میں آگے سننے لگے تو آپ سننے دو گے اس کو؟ کیوں؟ وہ کہے گا پالی کا یہ چوک ہے اور میں بھی پالی کے چوک کا رہنے والا، چوک کا رہنے والا ہو یا اور کہیں رہنے والا، بعد میں ابھی نہیں. ابھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو اس ذکر کی شان کے خلاف ہے. پتہ چلا کہ آپ نے صرف جلسہ ہی نہیں کیا، اس زمین کا مقدر چمکا دیا کہ اس میں دربار رسول لگا دیا. دیوانے یہی تو کیا کرتے ہیں، محبت والے یہی تو کرتے ہیں. تو آج کے شادی کے مبارک موقع پر آپ حضرات نے شاندار اجلاس سجا کر جو عظیم الشان اہتمام کیا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہر بچے کی شادی پر ایسا ہی اہتمام کریں. باسنی میں تو ہم یہاں تو آپ کو سیکولر طریقے سمجھا رہے ہیں، باسنی میں سیکولر طریقہ نہیں ہے. باسنی میں تو گڑبڑ گدی پکڑ کے باہر پھینکا جاتا ہے. شریعت محمدیہ کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، ہم تو گدی پکڑ کے باہر کرتے ہیں. ایک صاحب کی گدگدی آئی تھی، مالدار آدمی تھے، وہ ایک گھوڑا لے کے آ گئے بری دینے کے لیے، 6 گھوڑوں کی تصویریں.
بری دینے چلے گئے حاجی صاحب، بازار میں رہنے والے شیخ صاحب تھے، قوم نے ان کو بلایا، یہ کیا کیا تم نے؟ سنت طریقے کے خلاف، سنت کے خلاف کیوں کیا؟ کر لیا تو برادری نے کہا 3 دن برادری سے باہر رہو، پوتے کی شادی میں شریک نہیں ہو سکتے، اگر تم شریک ہوگے تو قوم شریک نہیں ہوگی، اکیلے تمہارے پوتے برات میں جانا۔ پلاسٹک کی کرسی بازار میں بٹھا دیے، کھانا پینا وہیں کھلایا، شادی پوتے کی دھوم سے ہوئی، دور سے دیکھتے رہو، جا نہیں سکے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ خلاف شرع، اور وہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، دھارا 370 کا کوئی آروپی آپ کے گھر میں آئے، کنڈی بجے، کون؟ او پھتیو، ہم لوگ یہ پھتیو، تیرے پیچھے پولیس آ رہی ہے، 307 کا آروپی ہے، 452 کا آروپی ہے، بھائی پولیس ہم کو پکڑے گی، جب تیری ضمانت ہوئے بعد میں آنا، نہیں گھسنے دیتے۔ تو جو دھارا توڑ کے آتا ہے اس کو اس لیے گھر میں نہیں گھسنے دیتے کہ اس نے قانون کی دھاراؤں کو توڑا ہے، اور جو نظام مصطفیٰ کی دھاراؤں کو توڑ کے آتا ہے اس کو سینے سے کیوں لگاتے ہو؟ اس کو بھی تو ٹھکراؤ کہ بھائی تو حضور و قانون توڑا ہوا ہے، تو شریعت و قانون توڑا ہوا ہے، تو نماز گن بڑی، تو شریعت مطالعہ پابند نہیں کریو، تو حضور کے نقش قدم شریعت و حکم توڑیو۔ اگر ایسی پھٹکار سب لگانے لگ جائے، آج مولانا شرم کی بات تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اسلام کا بول بالا کر، بہت اچھی دعا ہے، گھر گیا تو لڑکے کو دیکھا تو کچھ اور، گھر والوں کو کچھ اور ہے، تو باہر دعا کیوں کرتا ہے؟ تو اسلام کا بول بالا تیرے گھر میں کر، دعا کرتا ہے کس منہ سے؟ مولانا اسلام کا برا حال ہے، واہ بھائی، اس لیے کہ تو برا ہے، تو تیرے گھر میں نظام مصطفیٰ قائم کر، تو تیرے اس گھر میں شریعت کے مطالعہ کا قانون نافذ کر، تو اپنے گھر میں ڈنڈا اٹھا کہ جو میرے گھر میں لینا ہے نماز پڑھو ورنہ چلے جاؤ۔ ایسا جلال تیرے گھر میں تو دکھا، میرے گھر میں شریعت کی پابندی کروں، پھر دعا کروں یا اللہ میرے گھر میں اسلام، پھر میرے محلے میں اسلام، پھر میرے شہر میں اسلام، پھر میرے صوبے میں اسلام، پھر میرے دیش میں اسلام، پھر دنیا میں اسلام، یہ دعا۔ لیکن یہ دائرہ دنیا میں، گھر میں کچھ نہیں، گھر میں تو تماشا چل رہا ہے فلم کا، گھر میں کچھ نہیں، بار دعا، ارے مت کرو ایسی مکاری، نہیں چلنے والی ہے، سچ بولو، حق کہو، حق سنو۔ اور فتنہ پروری قرآن کریم نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، اگر دیکھو کسی کو کہ ملت میں فتنہ کرتا ہے اسے مت بخشو، اسے تو سمجھا دو سیدھا، کیوں کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ، قتل سے بھی بڑا گناہ فتنہ ہے۔ قتل سے ایک گھر میں کوہرام مچتا ہے، فتنے سے گھر گھر میں کوہرام مچتا ہے۔ ہاں جو بات اچھے طریقے سے کہو، مگر فتنہ کرنا اہل سنت میں، اپنوں میں، یہ کیا ہے؟ اس لیے اسلام نے پہلے دروازہ بند کیا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ قتل سے ایک گھر کے بچے یتیم ہوتے ہیں، گھر میں کوہرام مچتا ہے، اور فتنہ سماج میں، برادری میں، سوسائٹی میں، قوم میں انتشار برپا کرتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کا نظام قائم کرنے میں یہاں جتنے برادریوں کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے اپنی اپنی برادری کی ایک کمیٹی بنائیں، اور کمیٹی بنا کر ایک نظام بنائیں کہ کم سے کم اپنی برادری کو شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور جو پیسہ بچے وہ اللہ کے، آج سنی تبلیغی جماعت جو 700 مدرسے چلا رہی ہے، آسمان سے پیسے تھوڑی لا رہی ہے یا زمین سے تھوڑی نکل رہا ہے، وہ یہ خرافات مٹا کر یہ پیسہ دین پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، خرافات نہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے ہم ملتے ہیں، کبھی تیرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں 60,000 روپے خرچ کرنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں 2 مدرسے گود لے لے، سال بھر 2 مدرسوں کی تنخواہ دے، تاکہ 2 مدرسوں میں سال میں جتنے بچے قرآن شریف پڑھیں گے، دین پڑھیں گے، تیرے باپ کو اس کا ثواب ہوگا۔ تو کوئی 2 لیتا ہے، کوئی 4 لیتا ہے، کوئی 1 لیتا ہے، کوئی 5 لیتا ہے، تو 700 گاؤں کے اندر مدرسے اس کی وجہ سے پھیلے ہوئے۔ وہ کہتا ہے صاحب اماں کو اور کچھ نہیں کرنا ہے، فاتحہ لگا دی، یہ 60,000 روپے میں 2 مدرسے، تنخواہ دے دو، دیکھ کام کرو،
ہم آپ حضرات کو ہی دے رہے ہیں، آپ 2 مدرسے چلاؤ۔ ابھی بڑی خاتون کے اندر میں گیا تو ایک جگہ مٹھائی پکڑی تھی، خوب کھا رہے تھے لوگ، نے کہا کہیں مٹھائی کیوں کھاؤ؟ کہ دادی جی سب کا تو میں دادی کی نماز کو فیڈیو کٹے گی کہ بہت عمر تھا میں امام صاحب میں کہیں سمجھے ہوئی، میں نہیں سمجھاتا ہوں صاحب، میں کہا یار نمازوں کا فدیہ دینا تھا تو ذکر بات تھا اس نے صاحب فدیہ کیا دینا آپ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا فدیے میں رقم دو، تو مدرسے کمیٹی کے صدر بیٹھے تھے، میں نے کہا مدرسہ کا مدرسہ یا نہیں ہے تو کہ 2 کمرے بنا دوں گا فدیے میں، کتنا بڑا کام ہوا۔ تو یہ دوسری بار اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا آپ کہیں دے رہا دادی نماز کرنے پڑی، ماں تو نماز کی پابندی، تو مارا درجہ بلند واسطہ دے دے، تو کہ بولو آپ کہیں دینا۔ تو میں نے کہا سال بھر تک یا شبینہ مدرسہ قائم کر، اور شبینہ مدرسہ میں مدرس کو مخصوص تنخواہ دے، اور اس میں وہ مغرب سے عشاء تک بچیوں کو بلا کر ایک بچی کو امام بنائے، باقی مقتدی، اس طرح سے جماعت نماز کراتا رہے، کلموں کی مشق کرتا رہے، سال بھر میں سینکڑوں بچے نماز سیکھ جائیں گے اور تیری ماں کا درجہ بلند ہوگا۔ تو اس نے ایسا کر دیا۔ اس لیے قوم کو جس سانچوں میں ڈالو گے نہیں کہ ڈل اصل ہم جو ہے کوشش کریں محبت سے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس میں گاؤں ہے دکوسی، قائم خانی برادری حضرت کو معلوم ہے، اس گاؤں کے اندر فاتحہ لگتی ہے، گاؤں پورا اس سے بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، تقریر ہوئی، نعت خوانی، قرآن خوانی ہوئی، فاتحہ لگی، گاؤں والے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، بالکل معاملہ۔ اب جو پیسے ہوتے ہیں وہ مدرسے میں جمع کرتے ہیں، مدرسہ بنانا، مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا۔ تو اس طرح سے اب وہ جلسوں کا ہمارا نظام بدل دو، خالی نعرے لگا کے رات بھر 2-2:30 بجے تک ہاں اولٹ کر کے ہم ختم کر دیں، یہ جلسہ نہیں۔ جلسے میں کچھ کام کرو، کوئی بھی جلسہ دیکھو وہ جلسہ کام کا ہے جس جلسے کے بعد کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کا ثواب جاریہ ہو جائے تو الحمدللہ وہ جلسہ مبارک ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اپنے حالات کو سنوارو، حالات کو سدھارو۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو 3 گاؤں کی برادری کو جمع کرنی پڑتی تھی، 50-50 من کا کھانا پکانا پڑتا تھا۔ قوم والوں نے کہا لڑکیاں بڑی ہو جاتی ہیں، کھانے کی ہمت نہیں ہوتی، کیا کریں؟ تو کہا کہ آپ حکم کرو۔ تو ہمارے سیٹھوں کو ہم نے بلایا جو بڑے مالدار، حاجی سعید کے والد حاجی عثمان شکوا، حاجی نصیر الدین صاحب رنگونی، بڑے بڑے مالدار۔ ہم نے کہا اگر اس قوم سے رسم ختم کرنی ہے تو اس بستی کے کروڑ پتی 10-11-12 ہو، اپنی لڑکی کی چائے کے کپ میں شادی کر دو، یہ قوم کل ہی راستے پہ ہے۔ انہوں نے کہا لبیک، جو کہا اللہ اس کا رسول راضی ہونا چاہیے، اپنے تو اور کیا چاہیے۔ انہوں نے اپنی سب لڑکیوں کی شادی چائے کے کپ میں کر دی۔ مالدار، ایسے مالدار اللہ ان کو ترقیاں دے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے کہا کہ شریعت کا حکم اور قوم کی بھلائی سب سے پہلے مد نظر رکھیں گے۔ سب نے چائے کی شادی میں لڑکی کی، آج ہمارے یہاں آج بھی 25 کلو دودھ شکر لا کے چائے بنا دو، لڑکی کو نکاح پڑھا دو، صبح گھر بھیج دو، دہیج تو دہیج، باپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بچی اس کے گھر گئی، سمجھے؟ مغرب میں عورتیں جاتی ہیں، اس کو بلا کے لے جاتے ہیں، وہ گھر چلی جاتی ہے، باپ کو نہیں کہتی کہ تمہاری لڑکی اس صبح بھیجنی، صبح فجر کی نماز سے پہلے آ جاتی ہے، رات کو جاتی ہے، ماں ہی جانتی ہے کہ بیٹی جا رہی ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد باپ کو معلوم پڑتا ہے، یہ حال ہے، دینا لینا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، ہماری برادری میں، کہ لڑکی دے دی جگر کا ٹکڑا، تجھے اب اور کیا دوں، اسے بھی بڑھ کر کوئی چیز دے گا۔ ہاں، لڑکیوں کو اس کے باپ کی میراث میں جو حق بنتا ہے وہ ادا کرو۔ اس لیے مولانا محمد حنیف صاحب کے لڑکے کی شادی میں انہوں نے، ان کے بھانجے کی شادی میں انہوں نے کہا کیا کروں؟ ہم نے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ کے ابا جان کی جو پراپرٹی ہے اس کے حصے کر لو اپنے بھائیوں کے، بہن کے، اور بہن کے حصے میں جو آ رہے ہیں اس موقع میں دے دو۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ آپ نے یہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے قوم کے معزز لوگوں کو بتایا، اپنی زمین بتائی اور پیسے بتائے، سب نے کود دیے، حساب کر کے بہن کو دے دیے کہ دیکھ بہن یہ تیرا حق ہے، میں کوئی احسان نہیں جتا رہا ہوں، تیرا حق ہے ابا کی پراپرٹی میں، اس موقع پر دے رہا ہوں۔ تو یہ کام بھرو، حالات کو بدلو، یہ نہیں کہ بھائی ہم کیا کریں سب کر رہے ہیں، سب نہیں۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ سب کو گھما کے واپس پلٹنے میں مجبور کر دو کہ شریعت کی طرف آؤ، شریعت کی طرف آؤ، یہ کمال کی بات ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے
تقریر تو انشاءاللہ ہمارے مولانا عبداللہ اجلی صاحب کی ایسی ہوگی کہ آج الحمدللہ قیا پلٹے گی آپ کی. آپ دیکھیں گے صوفیانہ انداز، بہترین انداز میں آپ خطاب سنیں گے. حضرت کے صاحبزادے بھی بہت شاندار تقریر کرتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. اور سرکار مفتی اعظم ناصری دعائیں ہیں. سرکار مفتی اعظم پاکستان نے سینکڑوں ایسے خطیب پیدا کر دیے، عالم پیدا کر دیے جو الحمدللہ راجستھان جن سے جگمگا رہا ہے. ان میں سے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب ہمارے سرکار مفتی اعظم راجستھان کی کرامت ہیں. ناگور میں الحمدللہ ہم ناز کرتے ہیں کہ ہمارا یہ شعر پورے ہندوستان میں اپنی خطابت کی شان اور سکے بٹھائے ہوئے ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مولا تعالیٰ اس شادی کو مبارک کرے. اسی طرح اور شادیوں میں پروگرام کرائیں، جیسے کہ مولانا عبداللہ صاحب نے کہا، مولانا اللہ صاحب نے فرمایا کہ اگر جلسہ نہیں کر سکتے تو میلاد کریں، لیکن خرافات مت کرو. خرافات چھوڑو، قوم کو چھڑاؤ، اور مالدار اس میں آگے آئیں. پہلے وہ کریں تاکہ قوم ان کے پیچھے چلے گی. سنتیں ہماری دولت، سرکار کی سنت ہے. سنتوں کو پلٹو، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ.